السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیزو، آج میں ایک اہم گزارش آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، ایک دعا کی درخواست آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، ایک دعا کی التجا آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آپ نے بارہا بھی سنا ہوگا کہ ترکی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور رجب طیب اردوغان کے اپوزٹ میں جو پارٹی ہیں، اس نے بھی اپنی بڑی محنت سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کی ہے۔ میرے عزیزوں، رجب طیب اردوغان کو مسلمان کس بنیاد پر چاہتے ہیں؟ قوم و ملت کا ایک بڑا طبقہ اس نوجوان کے نام کو خوشی سے کیوں لیتا ہے؟ رجب طیب اردوغان یہ وہ نوجوان ہے میرے عزیزوں، اور اس دور کا وہ وزیر ہے، وہ پی ایم ہے، پرائم منسٹر ہے، جسے پرائم منسٹر بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایسا نوجوان ہے جس نے آئے دن مسلمانوں کی حفاظت میں، بقا میں اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ امید تو ہم عربوں سے لگاتے تھے، لیکن کبھی عرب اس بات پر ثابت قدم نہ رہ سکے ایک دو مراحل کے سوا، ورنہ ہمیشہ یہی نوجوان، یہی بندہ خدا، یہی فرشتہ صفات انسان امت کے لیے آگے آیا ہے۔ میں ان کی زندگی پر مختصر سی روشنی آپ کے آگے ڈالوں کہ آپ کو پتہ بھی تو چلے کہ جس کے لیے بارہا علماء بھی کہتے ہیں، عوام کا ایک بڑا طبقہ اسے چاہتا ہے، تو ایسی کیا باتیں ہیں کہ ان کی محبت قوم و ملت میں ایک گھر کر رہی ہے، اور امت کے سینے میں ان کی محبت جگہ بنا رہی ہے۔ رجب طیب اردوغان استنبول سے قریب ایک شہر ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور ایک متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ والد محترم کو اتنی بڑی ڈگری پر فائز نہیں تھے، تو متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی تعلیم جو ہوئی ہے ایک اسکول ہے، رجب طیب اردوغان نے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے جس کا نام ہے امام حاتف اسکول۔ امام حاتف اسکول، میرے عزیزوں، یہ اسکول کا میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے امت کو کہ میری بڑی بدنصیبی ہے کہ آج امت نے دنیا کی خاطر دین کو تیغ ڈال دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے، اور دنیا کمانے کے لیے اپنے دین سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ نوجوان بھی آنے والی امت کے لیے، موجودہ امت کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، کہ اس نے امام حاتف اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ یہ ایک ایسی اسکول ہے جس میں 25% قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 25% اس اسکول کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہی تعلیم آج رنگ لائی ہے۔ میرے عزیزوں، انہوں نے اس اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر آگے ایک کالج، یونیورسٹی کے اندر بھی آپ نے داخلہ لیا۔ جب طیب اردوغان نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی حیثیت سے اعلیٰ تعلیم یونیورسٹی کے اندر حاصل کی، اور اس تعلیم کے بعد پھر آپ نے سیاست کے اندر اپنی چھلانگ لگائی، اور 17 سال محنت کرتے رہے، 17 سال کا اسٹرگل آپ نے کیا، تب جا کے آپ استنبول کے اندر، جسے قسطنطنیہ ایک دور میں کہا جاتا تھا، استنبول میں پھر آپ ایک بڑے حیثیت پر، بڑے عہدے پر فائز ہوئے استنبول کے اندر۔ اور میرے عزیزوں، جب یہ سیاست کے اندر آ گئے تو اس سے پہلے ان کا ایک زندگی کا ایک پوائنٹ ہے کہ اس اسکول کی تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ زندگی میں دھیرے دھیرے اسلام کی چنگاری، اسلام کا نور پروان چڑھ رہا تھا، اور ایمان دل کے اندر دھیرے دھیرے منور ہو رہا تھا۔ تو سلسلہ نقش بندیہ سے آپ کا تعلق بھی ہے۔ تقریباً جو وہاں کے ایک بڑے پیر گزرے ہیں، محمود آفنگی ان کا نام ہے، محمود آفنگی، بڑے اللہ والے ہیں، اور چند سالوں پہلے ہی ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے یہاں کے مسلمانوں کے لیے، بڑا کردار رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر انہوں نے امت مسلمہ کے لیے، اس ملک کے
افراد کے لیے، وہاں کی جو مسلمان ہیں ان کے لیے بڑے پیمانے پر خدمت انجام دی ہے دینی اعتبار سے، تو ان سے ان کا تعلق رہا ہے رجب طیب اردوغان کا، تو سلسلہ نقش بندیہ سے تعلق ہے۔ جب یہ سیاست کے اندر آئے اور اپنے اسلام کی ہمدردی کو بارہا اسلام کی ہمدردی میں اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، یہ ایک ایسا ملک ہے جو ابھی تک انگریزوں کے شکنجے میں جکڑا رہا، کئی طرح کی ان پر پابندیاں لگائی گئی، 2023 میں جا کر یہ پوری طرح سے آزاد ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، انگریز امریکہ نظر رکھتا تھا ایسے لوگوں پر ترکی کے جو اسلام کی حمیت میں آگے آنے والے تھے، اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے والے تھے، اور ایسے لوگوں کو کبھی بڑھنے نہ دیتا۔ تو رجب طیب اردوغان میں یہ روشنی، یہ نور امریکہ کے ظالموں کو نظر آیا تو فوراً اسے جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو جیل میں بھی جانا پڑا ہے۔ ہاں، تو انہوں نے اپنے عقل کا، فہم کا، دانش مندی کا استعمال کیا اور اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑا کر یہ بات کو اپنے آپ کو منوا لیا کہ اگر میں براہ راست ان سے لڑوں گا تو یہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس لیے انہوں نے ایک پارٹی قائم کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے، کہ قانونی اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس پارٹی کو انہوں نے فروغ دیا اور اللہ نے ترقی دی، کامیابی دی۔ تو دھیرے دھیرے کر استنبول، جسے قسطنطنیہ کہا جاتا ہے، یہاں کی یہ میئر بنی۔ 4 سال میں اس شہر کا نقشہ اس طرح سے اس انسان نے بدلا ہے، صرف 4 سال کے عرصے میں، کہ یہ شہر دنیا کے موسٹ آف دی سٹیز میں اس کا شمار ہوا، اور دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں استنبول کا نام لیا گیا، اور ٹورسٹ پلیس اسے بنایا گیا۔ لوگ دوسرے ممالکوں سے گھومنے کے لیے یہاں آنے لگے۔ اس شہر کے نقشے کو اس طرح سے بدلا، اور جب سیاست میں آئے تو ایک کام یہ کیا، اور لوگوں کی امیدیں، خصوصاً مسلمانوں کی امیدیں ان سے وابستہ ہوئی، اور اس نوجوان نے اس طرح سے اپنے ملک کے لیے کام کیا۔ تو میرے عزیزوں، انہوں نے جو کام کیا ہے، ان کے کچھ کام بتائے جاتے ہیں کہ 19,000 کلومیٹر کے راستے بنائے، ہوائی اڈے بنائے، اپنے ملک کے لیے ایک ٹینک بنایا اپنی جانب سے، 11,000 کلومیٹر ریلوے ٹریک بچھائے، لاکھوں کی تعداد کے اندر انہوں نے درخت لگائے، اسی طرح سے 35,000 لیبارٹریز اپنے ملک کے لیے بنائی، اور اس طرح کے کئی کارنامے اپنے ملک کے لیے انجام دیے۔ میرے عزیزوں، جب یہ سیاست کے اندر فائز ہوئے اعلیٰ درجے پر، تو ملک کی GDP بڑی گری ہوئی تھی، جیسے کہ آج ہندوستان کا حال ہے۔ بڑے حسرت و افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی GDP بہت گر چکی ہیں، اور آئے دن بے روزگاری کا ایک پہاڑ لگ رہا ہے۔ امت کا بڑا طبقہ، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، بے روزگار بن کر بیٹھا ہے، اور ڈیوائز اینڈ رول کے نام پر لوگ حکومت یہاں کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ضابطہ، جو رول، جو قانون قاعدہ انگریزوں کا تھا، وہی رول کو، اسی ضابطے کو، اسی قانون کو آج ہندوستان کے لوگوں پر اپلائی کر کر حکومت کی جا رہی ہے۔ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسی قوم و ملت کے نوجوان ہیں کہ جن کے ماضی بڑے روشن رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس نوجوان نے ایک اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ملک کا PM ہو، CM ہو، ایک تعلیمی یافتہ انسان ہو، ایجوکیشن اس کی زندگی کا ایک بڑا ایجوکیشن سے ربط ضبط ہو، ورنہ انگوٹھے بہادر کو بٹھاؤں گے تو خود تو بکا ہوا ہے، ملک کو بھی بیچ دے گا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، خود تو بکا ہوا ہے، ملک کو بھی بیچ دے گا، اور آئے دن بے روزگار، پھر کسان بھی مر رہے ہوں گے بھوکے، اور نوجوان بھی بھوکے مر رہے ہوں گے۔ تو اعلیٰ تعلیم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے چلانے والے ہو، ذمہ دار ہو، ان کا ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے، تعلیمی یافتہ ہونا ضروری ہے، اور خالص دنیا کی تعلیم نہ ہو، دین کی تعلیم بھی ہو۔ ایسے روشن مستقبل جیسے کہ آپ کو ترکی کے نظر آتے ہیں، ایسے روشن مستقبل ہر ملک و ممالک کے ہوں۔ ایسی اعلیٰ تعلیم آپ نے حاصل کی اور قوم کے مستقبل کو آگے بڑھایا۔ ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ 35% بے روزگاری
وہاں پر تھی ترکی میں، اس بے روزگاری کو گھٹا کر صرف 2% پر لا کھڑا کیا ہے اس نوجوان نے۔ ایسی محنت اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے اس نوجوان نے کی، صرف 2% بے روزگاری باقی رہ گئی، 35% سے کہاں پر گھٹی ہے۔ اور امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر اپنے ملک کی معاملات کو بڑھایا، الیکٹرک ڈیوائس کو بنایا، اور یورپ تک کے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فروخت کر کر اپنے ملک کی جی ڈی پی کو، اپنے ملک کی ریاست کو مالی اعتبار سے، ملی اعتبار سے مضبوط بنا دیا۔ ہاں میرے عزیزو، اس نوجوان نے اپنی قوم کے مستقبل کے لیے اتنی بڑی محنت کی ہے، لیکن انگریزوں کو یہ بات، یہودوں کو یہ بات بڑی چبھ رہی تھی، کھل رہی تھی۔ کیوں؟ کہ جب بھی مسلمانوں پر کسی بھی جگہ پر، کسی بھی قوم و ملت کے اعتبار سے کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والا یہی نوجوان ہوتا۔ ہاں، رجب طیب اردوغان سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والا ہے آج کے دور میں۔ یہ ایسا نوجوان ہے جو اتنے بڑے منصب پر فائز ہو کر، ہاں میرے عزیزوں، علماء تو بارہا کہتے ہیں یہ ان کا کام ہی ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو تو سب سے پہلے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ آپ کی قوم کے، آپ کے پیشوا، آپ کے سروں کے تاج علماء دین ہے، یہ آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن سیاسی اعتبار پر جو بڑے بڑے لوگ فائز ہیں وہ کبھی آواز نہیں اٹھاتے۔ لیکن میں نے اس نوجوان میں اور علماء نے، عوام نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے اسی نوجوان نے قوم و ملت کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ کہ دیکھو میرے عزیزوں کہ فلسطین پر ظلم ہوا تو آواز اس نے اٹھائی، لیبیا کے مسلمانوں پر ظلم ہوا تو آواز اس نے اٹھائی، پھر عراق کے مسلمانوں پر ظلم ہوا تو آواز اس نے اٹھائی، برما میں ظالموں نے مسلمانوں پر ظلم کے قہر ڈھائے تو اپنی آرمی تک کے اتاری، مسلمانوں کی بیمار پرسی کرنے والا یہ نوجوان تھا۔ اور میرے عزیزو، سب سے اس کی عجیب بات، اسرائیل نے جب آئے دن مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کے پروپیگنڈے بنائے، تو میرے عزیزو سب سے پہلے آواز اٹھانے والا یہ نوجوان تھا۔ اور اس کی بڑی عجیب اسپیچ ہے، آپ سنیں، اس کی بڑی عجیب اسپیچ ہے۔ اس نے کہا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو آئے دن ظالم کہا، ظالم اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے، یہ صرف ان مسلمانوں پر ظلم نہیں بلکہ پوری قوم و ملت، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم ہے۔ اور ہماری مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس قبلہ اولیٰ رہا، اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ اس پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس مسجد کو مسمار کرنے کے لیے، ڈھانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہے، یہ صرف اس مسجد پر نہیں بلکہ ہماری روحوں پر، بلکہ ہماری مساجدوں پر، بلکہ مسلمانوں کی قوم و ملت پر ایک حملہ ہے۔ ایسے ان کی اسپیچ آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، تو اسی لیے ایک بات کہ امریکہ، یہود کو یہ آدمی آئے دن بڑا آنکھوں میں چبھتا ہے، اور آئے دن اسے ہٹانے کے لیے، جیسے کہ 2016 میں مارشل آرٹ لگا دیا، انہیں ہٹانے کے لیے ایک فون کال پر پورا ملک راستوں پر اتر آیا تھا اس نوجوان کے لیے۔ تو ایسا پی ایم، ایسا سی ایم، ایسا ملک کا باشندہ جو ملک کی باغ ڈور سنبھال رہا ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں میرے عزیز، ایسا ہونا چاہیے جس کے ایک آواز پر ساری قوم و ملت لبیک کہہ رہی ہو۔ تو حال ہی میں ابھی تو تقریباً جو معاملات ہوئے اس سے جو یہ نتیجہ نکل آیا ہے کہ الیکشن طے ہو گیا، 50% ووٹ چاہیے، 50% جو ووٹ چاہیے آپ کو اپنی سطح کو جمانے کے لیے، تو آپ تھوڑا سا اس سے پیچھے رہ گئے، 49% تقریباً آپ کو ووٹ ملے ہیں، تھوڑا سا رہ گئے ہیں۔ اور جو آپ کی اپوزٹ میں تھا، جسے پتہ نہیں کس نے کھڑا کیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہود و نصارہ کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے، تو وہ 45% اسے ووٹ ملے ہیں اور یہ 49 پر تھے، 50 کے قریب تھے، تو اسی وجہ سے ٹائی ہوا ہے۔ اور تقریباً 29 کو، اب اسی ماہ کی 29 تاریخ کو دوبارہ سے الیکشن ہونے والے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ رجب طیب اردوغان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رجب طیب اردوغان کے لیے آپ دعائیں، خصوصی دعائیں ان کے لیے کریں کہ اللہ انہیں دوبارہ سے قوم و ملت کا رہبر بنائے، قوم و ملت کے لیے منتخب فرمائے، اور جس انداز سے انہوں نے کام کیا ہے اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ ان کے
جذبات کو قبول فرمائیں، اور اسی طرح سے ہر ملک کے لیے بھی دعائیں کریں کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ناحق ظلم ہو رہا ہے، انہیں مٹانے کے لیے ناحق سازشیں رچی جا رہی ہیں، اللہ ظالموں کی سازشوں کو ناکام فرمائیں اور بہتر سے بہتر رہنما، بہتر سے بہتر رہبر ملت ہمیں عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔